حسن صاحب، ویسے نواز شریف نے بھی ایک دعویٰ کیا ہے کہ اللہ نے اگر موقع دیا تو پاکستان کو اندھیرے سے نکال کر روشن اور دنیا کا ٹائیگر بنانا میری منزل ہے۔ یار تیری منزل ہے، میری منزل ہے، اور 40 سال تو کھا گئے اور منزل منزل کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں جائیدادیں، باہر اولادیں، اربوں ڈالر کے کاروبار، یہ بے شمار لوگ ہیں اس ملک میں۔ وہ جو ٹائیگر بھی بنانا چاہتے ہیں اور روشن بھی، پتہ نہیں مستقبل اندھیرے سے نکال کے، یہ وہ 3 مرلے میں منہ ہیں ان کے، 5 مرلے کے پیٹ ہیں ان کے، یعنی جتنا رقبہ بندے کو، ایک غریب آدمی کو گھر بنانے کے لیے نہیں ملتا، اس سائز کے تو یہ لوگ ہیں۔ فزیکلی کچی آبادی بن سکتی ہے پیٹ پہ۔ اچھا 40 سال کھا گئے، یہ کریں گے ملک کو روشن، تو کر تو دیا ہے تم لوگوں نے۔ اب جو بجلی کے بل جلا جلا کے جو روشنی پیدا ہو رہی ہے، یہ آپ ہی کی پیدا کرتا ہے حضور۔ کون یہ کو سائنس میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اکانومی نہیں، نہ گھر کی، نہ کسی کمیونٹی کی، نہ کسی خاندان کی، نہ کسی ملک کی، مذاق ہے کہ بجلی کا بٹن ہے، آپ نے آن آف کیا تو بتی جل گئی تو بجھ گئی۔ برباد کرنے میں آپ لوگوں کا میجر رول ہے۔ جو جتنی دیر برسر اقتدار رہا اتنا ہی ذمہ دار ہے اس ملک کی بربادی کا اور یہاں تک پہنچانے کا۔ ٹائیگر بناؤں گا، ٹائیگر کیا تم؟ ٹائیگر کو تم، ان کے ذہنوں میں پتہ نہیں جانور کیوں بستے ہیں، اور وہ بھی آدم خور۔ ٹائیگر کے منہ کو اگر خون لگ جائے، ان کے لگا ہوا ہے اقتدار کا خون، تو انسان بناؤں گا، قوم بناؤں گا، کوئی اس طرح کی بات کر۔ دماغ شریف میں اس طرح کی کوئی بات نہیں آتی۔ ایک دفعہ پھر موقع دیا، وہ 3 موقع پنجاب نان سٹاپ تمہارے پاس رہا۔ کیا حال ہے یہاں کا؟ ایک بارش کی مار ہے، ٹوٹل اوقات ہے لاہور کی۔ ایک صحت مند قسم کی بارش ہو جائے نا تو وینس میں تبدیل ہو جاتا ہے پورا شہر۔ اللہ نے موقع دیا، اللہ نے اگر آپ کو موقع دیا تو اس کا مطلب ہے وہ قوم سے بہت ناراض ہے۔ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ چوتھی بار آ گیا تو پھر ٹائیگر بنانا میری منزل ہے، اندھیرے سے نکال کے روشن کرنا، یہ ان کا عجیب و غریب ہی ہے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے، فلانا کیا نپٹیں گے؟ 40 سال کھا گئے دن دیہڑے۔ محض دعوے اور صرف باتیں ہی ہیں۔ حسن صاحب آگے چلتے ہیں۔ پاکستان کے بیشتر شہروں میں روٹی اور نان مہنگے فروخت ہو رہے ہیں۔ ریٹ لسٹ میں روٹی 15 اور نان کی قیمت 22، جبکہ اصل میں روٹی اور نان 20 اور 30 روپے میں فروخت ہو رہے ہیں۔ یہ بھی خبر ہے کہ مارکیٹ میں چیلوں کا گوشت فروخت ہو رہا ہے۔ یار پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روز کا رونا ہے، پرانی بات ہے۔ میں پہلے بھی پتہ نہیں، شاید میں نے کہا ہے، نہیں کہا، میں تو یہ بڑھاپے سے تنگ، یاد نہیں رہتی بات کرتے کرتے بندہ بھول جاتا ہے۔ دیکھو میں نے کہا تھا کہ ایک اس ملک کے حکمران طبقات ظالم ہیں، عوام دشمن ہے۔ میری کتاب کا عنوان ہے آدم خور نظام کا نوحہ، اور وہ ان حالات سے پہلے کی ہے۔ وہ عوام دشمن ہے، اور مریم، اور یہ سنو غور سے، ہم عوام بھی عوام دشمن ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ہاتھوں بھی مارے جا رہے ہیں۔ جو آپ نے کہا نا کہ جی 15 کا نان ہے، 20 میں ہو رہا ہے، اور 22 کا ہے تو پتہ نہیں 30 میں فروخت ہو رہا ہے۔ دس از آور کیریکٹر، قومی کردار۔ چونکہ بد کردار لوگ ہماری قیادت کر رہے تھے، بد کردار ترین لوگ اس ملک کی قیادت کر رہے تھے، انہوں نے کیریکٹر بلڈنگ خاک کرنی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے بھی دشمن ہیں، ہماری لیڈرشپ بھی ہماری دشمن ہے۔ اچھا اب رہ گیا، یہ اچھی دلچسپ خبر ہے، بڑے دنوں کے بعد کوئی نئی قسم کی بات، ورنہ وہی جگہ بک پیپلز پارٹی تو پی ٹی آئی تو فلانا، وہ یہ نون لیگ پہ، یہ مجھے کراہت آنے لگی ہے۔ اب ایک نئی دلچسپ بات مجھے لگی ہے، میں نے بھی پڑھا ہے کہ چیلوں کا گوشت، اچھا چیلوں کے گوشت کی بجائے مریم، جس دن اس ملک میں مردار خور گدوں کا
مردار خور، مردہ کھانے والے گدھ، ان کا گوشت فروخت ہوگا، وہ اصل یوم آزادی ہوگا. یہ یاد رکھنا. ایک فیصلہ کن مرحلہ آئے پھر خیر سے گزر جائے تو چیلوں کو مارو گولی. حرام حلال کی اچھا عجیب و غریب بات ہے. میں پوری دنیا پتہ نہیں کہاں کہاں گھما پھرا. عجیب بات ہے، وہ جو اس کا گوشت ہم حرام کہتے ہیں وہ نہیں کھاتے مسلمان، باقی سارا حرام کام کر لیں گے. تو ایک دفعہ یہ بحث چل رہی تھی، موسٹ پرابلی آئی واز ان انگلینڈ. تو میں نے کہا یار بات سنو، ہم لوگ ہیں بڑے سیانے، ہم حرام اور طرح کا حرام آرام سے کھا پی لیتے ہیں، کھا اور پی لیتے ہیں. یہ اس کا گوشت اس لیے نہیں کھاتے کہ گوشت کے متبادل کی ہزاروں قسمیں، سمندری خوراک نہیں ختم ہوتی، پھر فضائی خوراک ہے، پرندے اتنے، پھر گائے بھینس بکرا دمبا لیلا پتہ نہیں کیا کیا. ادھر نہیں حرام کھانا، دفتر میں بیٹھ کے کھانا ہے، قائد اعظم کی تصویر کے نیچے بیٹھ کے کھانا ہے. تو اس لیے چھوڑو یہ آٹا مہنگا ہو گیا روٹی، اور اس ملک کے نصیب میں لکھا ہوا ہے بھوک اور ننگ، اس ملک کے نصیب میں لکھی گئی ہے. میں بچہ تھا یار، پہلے بتایا آپ کو، روٹی ایک فلم تھی، نکال کے دیکھ لو اگر ملتی ہے. اکمل ہیرو تھا اس کا، جس سے پنجابی فلموں کا دلیپ کمار کہتے تھے روٹی دا سوال ہے جواب جدہ روٹی ہے. وہ یہ اس طرح کی تو موویز بنتی رہی ہیں. وہ ٹانگے والا خیر مانگے دا پتہ نہیں آئے گا جدوں ٹھڈ بھر کے پتہ نہیں بندہ کھائے گا، یہ مصرع ہے اس کا گانے کا. سدھیر اس فلم کا ہیرو ہے، جاؤ جا کے دیکھ لو. جالب کا 1000 دفعہ میں نے حوالہ دیا ہے، 20 روپئے من آٹا اس پر بھی ہے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو نہیں ملتی روٹی تو پہلی بار ہو رہا ہے. اب ذرا روٹی مختصر ہوتی جا رہی ہے زیادہ، ٹھیک ہے پریشر پڑتا جا رہا ہے، لیکن پہلے کب انہوں نے رج کے روٹی کھاتی تھی. محاورے سنو اپنے، جس کے گھر دانے اس کے کملے بھی سیانے، جس کے گھر اناج اس کا کوتوالی راج. یہ کوئی 100 سال 150 سال 200 سال پرانے محاورے نہیں ہیں. بھوک ننگ ہمارا ورثہ ہے. اب آ گئے ہیں بجلیاں جلانے. حسن صاحب، مہنگائی تو بڑھ ہی رہی ہے، ساتھ ساتھ لوگوں کی فرسٹریشن بھی انتہا کو پہنچ گئی ہے. اخباری رپورٹ کے مطابق دارالحکومت میں دن دہاڑے چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں خوفناک اضافہ ہوا ہے. اب تو ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے. کاموکی میں 2 ڈاکو اسلحے کے زور پر دکان سے 4 گھی کے پیکٹ لوٹ کر فرار. سرگودا میں 3 عورتوں نے گھر والوں کو یرغمال بنا کر لوٹ لیا اور دھمکیاں دیتی ہوئی فرار ہو گئیں. محمد نگر کے محنت کش عابد علی نے 35,000 بجلی کا بل آنے پر گردہ فروخت کرنے کا اعلان کر دیا. پتہ نہیں، ایک تو مطلب تمول کی، تعلیم کی کمی، جہالت کی بختات. بھائی گردے تو 2 ہی ہوتے ہیں سائنٹیفکلی، جو میں نے ماڑا موٹا سنا ہے ادھر ادھر سے، وہ یہ ہے کہ ایک گردے کے بغیر تو آپ جی لیتے ہو. اب اگلے بل پہ دوسرا گردہ بیچو گے تو پھر کیا کرو گے کیا. اور یہ جو آپ نے کہا ہے نا خوفناک اضافہ ہو گیا، حیرانی ہوتی ہے، تو ابھی خوفناک اضافے کا انتظار کرو. ابھی تو حیرت کا سفر شروع ہوا ہے، آگے آگے آپ دیکھنا. اور اس کے ساتھ اگر بیک گراؤنڈ میں ہر جگہ یہ ملی نغمہ، کہاں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، بلاول، مریم، آصفہ، بختاور، اور یہ بھوک مری عورتیں، یہ ڈاکے ڈالتی ہوئی، یہ چوریاں کرتی ہوئی عورتیں، یہ اس پرچم کے سائے تلے